الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں بتائیں گے، جو اس میں چھپے ہوئے راز ہیں ان کے بارے میں آج بتائیں گے کہ سورہ فاتحہ کیسے ایک شخص پہ مخفی علوم کھولتی ہے، کیسے ایک شخص کو محرومیوں سے نکال کر فتح و کامرانی سے ہمکنار کرتی ہے۔ آج جانیں اس ویڈیو میں کہ سورہ فاتحہ کے متعدد اسماء ہیں اور یہ اسماء سورۃ فاتحہ کو متعارف کرواتے ہیں۔ ان میں سے نام ہے ازالہ رنج اور دفع الم۔ سورہ فاتحہ انسان کی بندش اور رکاوٹ کو دور کر کے اور اس کی زندگی کی مشکلات کو رفع کرتی ہے، اور سورہ فاتحہ ظاہری مرادوں کے دروازے کھولتی ہے اور باطنی رنج و الم اور غم کو دور کرتی ہے اور لوگوں کی محتاجی کو دور کرنے کا سبب بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ توریت اور انجیل اور زبور میں اس کی مثل کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ سلام عرض کیا اور دو ایسی نوروں کی بشارت دی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ ایک سورہ فاتحہ، دوسری سورہ بقرہ کی آخری 10 آیتیں۔ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، اور جو شخص سورہ فاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے بعد وہ کوئی بھی دعا مانگے تو رب تعالی وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ فاتحہ جو ہے یہ معرفت کے جو راز ہوتے ہیں نا ان کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ایسی صورت ہے کہ فتح و کامرانی کی راہیں کھولنے والی صورت ہے، ایسی راہ کھولتی اور کشادہ کرتی ہے کہ انسان سیدھا منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارا قافلہ کہیں پر جو ہے پڑاؤ ڈالا، بیٹھ گئے، تو قریبی ایک قبیلہ تھا، تو اس قبیلے سے ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اسے دم کرے؟ ہمارے مرد اس وقت موجود نہیں ہیں۔ تو ایک شخص جو ہے وہ گئے اور انہوں نے جا کر ان کو دم کیا، تو دیگر صحابہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کے اوپر کیا دم کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سورہ فاتحہ اس پر دم کیا، رب تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی، اور اس کے بدلے میں اس قبیلے والوں نے 30 بکریاں اور اس قافلے کے لیے دودھ بھی مہیا کیا۔ یہ سورہ فاتحہ کی برکتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ اگر کوئی ایسا مرض لاحق ہے جس کی تشخیص نہیں ہوتی یا جو ہے تشخیص ہوتی ہے دوا اثر نہیں کرتی، وہ روزانہ سورہ فاتحہ کو 41 دفعہ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کرے اور تیل کے اوپر دم کر کے تیل اپنے پورے جسم پر لگائے اور جو ہے پانی روزانہ پی لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل شفا ملے گی۔ اور دوسری روایت جو میں نے بیان کی کہ جو مسئلہ ہے تو وہ آپ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگے تو انشاءاللہ آپ کی دعا بھی پوری ہو جائے گی۔ رب عز و جل سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں نماز کی پابندی اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔